ہاں یہ ہوتا ہے جو کہا جائے اس کو کر کے دکھانا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ ایسی ہے، میرے حضور کا ہر لمحہ ایسا ہے، میرے حضور نے جو کچھ فرمایا وہ کر کے دکھایا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوگوں نے مکے میں بڑی اذیتیں دی۔ میرے حضور نے جب اسلام کا پیغام دیا لوگوں کو تو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ان لوگوں نے حضور کو اذیتیں دی۔ میرے حضور کو جادوگر انہوں نے کہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دھوکے باز کہا، یہاں تک کہ لوگوں نے پورے مکہ میں یہ مشہور کر دیا کہ یہ جادوگر ہے اور دھرم چھین لیتا ہے۔ اور اس کے لیے ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک بوڑھی ماں جو سامان سفر باندھا ہے، بیٹھی ہے رستے پہ، گڈڑی اٹھائی نہیں جاتی، میرے حضور گزرنے لگے، کریم آقا جب گزرے دیکھا کہ بوڑھی ماں بیٹھی ہے، گڑی اس کے پاس گڈڑی پڑی ہے، وہ اٹھا کے سر پہ نہیں رکھ سکتی، تو اس عورت نے کہا جوان یہ گڈڑی اٹھا کے میرے سر پہ رکھ دو۔ میرے حضور نے فرمایا تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ کہا دور اس بستی میں جانا چاہتی ہوں، کیونکہ سنا ہے جہاں پہ ایک جادوگر ہے جو دھرم چھین لیتا ہے، جو دین چھین لیتا ہے۔ تو میرے حضور نے وہ گڈڑی اٹھائی، بڈڑی کے سر پہ نہیں رکھی، اپنے سر پہ رکھی اور ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہیں، بڈڑی کا ہاتھ پکڑ کے اس کو سہارا دے کے اس کی گڈڑی اٹھا کے میرے حضور جا رہے ہیں۔ اور جب اس سفر پہ وہ پہنچی، اس منزل پہ وہ پہنچی جہاں وہ جانا چاہتی تھی، میرے حضور نے وہ گڈڑی رکھی۔ جب میرے حضور واپس لوٹنے لگے تو وہ بوڑھی اتنی متاثر تھی، کہنے لگی جوان جاتے جاتے ذرا اپنا نام تو بتاؤ، میرا تو حال کسی نے نہ پوچھا اور تو نے اتنا سفر گڈھڑی اٹھا کے مجھے یہاں چھوڑا، جو تم بے سہاروں کے سہارے بنے پھرتے ہو، اتنا پیار بانٹتے ہو، اتنی کرم نوازیاں کرتے ہو، تو جاتے جاتے ذرا نام تو بتاتے جاؤ۔ تو میرے حضور مسکرائے اور فرمایا اماں جی، بوڑھی ماں، جس جادوگر کے ڈر سے تو نے مکہ چھوڑا ہے میں وہی محمد عربی ہوں۔ اور وہ بوڑھی قدموں میں گر گئی، کہا آج مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیجئے، لوگوں نے تو مجھے بتایا تھا کہ وہ جادوگر ہے، وہ دھوکہ اور فریب دینے والا ہے، جوان اتنی محبتیں بانٹنے والا، بے سہاروں کا سہارا بننے والا، یہ کوئی جادوگر نہیں ہو سکتا، یہ سچا اللہ کا رسول اور نبی ہو سکتا ہے۔ یہ میرے حضور کے اخلاق عالیہ تھے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر فرمایا ہے نا کہ بے سہاروں کے سہارے بنو، تو پھر حضور نے بن کے بھی دکھایا ہے کہ جو کسی کا نہیں ہوتا حضور اس کے بن کے دکھاتے ہیں۔ ایک روایت میں پڑھ رہا تھا، روایت میں آتا ہے کہ میرے حضور تشریف فرما تھے، ایک پاگل سی مجنون سی عورت آئی اور کہا محمد باہر آؤ، اکیلے میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ گرمی کی شدت تھی، سورج کی تپش عروج پہ تھی، صحابہ دیکھ رہے تھے کہ یہ مجنون ہے، یہ پاگل عورت ہے۔ میرے حضور کو جب کہا نا کہ اکیلے بات کرنا چاہتی ہوں، تو میرے حضور اٹھے اور اس کے ساتھ چلے گئے۔ وہ گلی میں تپتی دھوپ کے اوپر، نیچے گرم ریت ہے، حضور نے اپنے نالین پاک بھی نہیں پہنے، حضور یوں ہی چلتے گئے اور دھوپ پہ کھڑا کر دیا اس عورت نے، اور ایسے باتیں کرنے لگی۔ جب فضول باتیں کر رہی تھی، حضور بڑی توجہ سے سن رہے تھے، جب حضور توجہ سے سن رہے تھے اور وہ فضول باتیں کرتی چلی جا رہی تھی، صحابہ گئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے یہ تو شہر کی مجنون سی عورت ہے، یہ تو پاگل سی عورت ہے، یہ تو فضول باتیں کر رہی ہے۔ حضور آپ اتنی گرمی کی شدت میں کھڑے اس کی فضول باتیں سن رہے ہیں۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ یاد رکھنا، اگر میں نے بھی اس کی باتیں نہ سنی، پورا زمانہ جس کی باتیں نہیں سنتا، اگر میں نے بھی اس کی نہ سنی تو اور کون اس کی سنے گا؟ اور پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھرے لہجے سے اس مجنون عورت سے فرمایا جب بھی کوئی باتیں کرنے کا تیرا دل کرے، تیری بات جب کوئی بھی نہ سنے، کسی سے باتیں کرنے کا تیرا دل ہو، تو آ کے مجھ محمد سے باتیں کر لیا کر۔
ہاں یہ ہے میرے کریم آقا. اگر فرمایا ہے نا کہ بے سہاروں کے سہارے بنو، تو میرے کریم نے سہارا بن کے دکھایا ہے. جو کسی کی نہیں سنتا میرے حضور نے اس کی سن کے دکھائی ہے. ہاں یہ کہہ لینا بڑا آسان ہے کہ بے سہاروں کے سہارے بن جاؤ، بن کے دکھانا مشکل اگر ہے تو وہ مشکل کام بھی میرے کریم آقا کی حیات طیبہ سے ہوتے دکھائی دیتے ہیں. صاحبو، اس لیے میرے رب نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ